مسجد اقصی تک گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں کی سیر کی۔ اس واقعے کو معراج شریف کہا جاتا ہے، اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے معجزات تھے، اسی طرح یہ بھی ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ معراج شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا، دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا۔ بڑے بڑے فلاسفہ، اسی طرح نیچری لوگ وہ واقعہ معراج کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی کہ رات کے تھوڑے سے لمحہ کے اندر حضور علیہ السلام مکہ سے بیت المقدس بھی جائیں اور بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے جائیں، اور رات کے تھوڑے سے لمحہ کے اندر آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے ہو کر واپس بھی آ جائیں۔ وضو کا پانی اسی طرح حرکت کرتا ہوں، دروازے کی کنڈی اسی طرح حرکت کرتی ہوں، جس بستر سے اٹھ کر گئے وہ بستر مبارک بھی اسی طرح گرم ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن چیز ہے، یہ انسانی عقل میں یہ چیز آ نہیں سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ سبحان اللہ۔ اگر انسان خود کہے کہ میں کہیں پر گیا تو پھر تو بات بنتی ہے کہ یار جانے والا کہاں تک گیا ہوگا، اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی قوت کتنی ہے، اس کی رفتار کتنی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اعلان ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کروائی۔ اب معراج کا دعویٰ حضور تو کر نہیں رہے کہ میں خود گیا، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کر رہے اس چیز کو، اور اس چیز کے اندر اشارہ ہے اس بات کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سیر کروائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہہ کے کائنات کو پیدا کر سکتا ہے اور پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسا عمل نہ کر سکے اور حضور کو سیر نہ کروا سکے تو یہ ایک عجز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے۔ یہ سیر کی نسبت اللہ اپنی طرف کروا رہا ہے۔ اگر اب بھی اللہ تعالیٰ سیر نہیں کروا سکتا تو یہ چیز ایک عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے
پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کروائی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ کام نہ کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر نقص لازم آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ ہی یہ بیان کیا سبحان، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے منزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے مبرہ ہے۔ تو لہذا یہ سیر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کروائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، لیکن ان انبیاء کے جو معجزات تھے وہ زمینی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے، وہ معجزات زمینی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو زمین کے معجزات بھی عطا فرمائے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو آسمانوں کے معجزات بھی عطا فرمائے۔ آسمانوں پر حضور علیہ السلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، سورج کو حضور علیہ السلام نے واپس پلٹایا۔ اسی طرح معراج شریف کی رات حضور علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ تو یہ واقعہ معراج حضور علیہ السلام کے بڑے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معراج شریف کیوں کروائی گئی، اس کی کیا حکمت ہے؟ کہتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام جو وہ حکیم بھی ہے۔ جہاں پر علماء نے معراج شریف کی بڑی حکمتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس لیے معراج کروائی کہ آپ سے پہلے جتنے نبی تھے ان تمام انبیاء علیہ السلام کے کلمے کی پہلی جز ہوتی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کے کلمے کی پہلی جز یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ دوسری جز جو ہے وہ بدل جاتی، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن پہلی جز جو ہے وہ یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، کہ لوگ اللہ کے پیارے نبی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے، لیکن یہ جو دعوت تھی یہ بغیر مشاہدہ کے تھی، یہ دعوت بغیر مشاہدہ کے تھی۔ کسی نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر جب تشریف لے جاتے ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی آرینی، اے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حکم یہ ہوتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھے، فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم جو ہے مجھے دیکھ لو گے۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم نبی تھے، اللہ کے کلیم نبی تھے، لیکن آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، اور لیکن سوال ضرور کیا کہ باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا نبی کبھی بھی لغو سوال نہیں کرتا، ایسا سوال اللہ کا نبی کبھی نہیں کرتا جو ناممکن چیز ہو، ناممکن چیز کا سوال اللہ کا نبی نہیں کرتا۔
یہ اللہ کے نبی کے شایان شان ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں ایسا سوال کرے کہ جو ناممکن ہو، لیکن جواب یہ ملتا ہے انظر الی الجبل کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس پہاڑ کی طرف دیکھنا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تو مجھے ضرور دیکھ لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی کا کروڑواں حصہ اس پہاڑ کے اوپر پڑا تو پہاڑ جو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت پہاڑ کی طرف دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نور تھا اس نور کا کروڑواں حصہ، اس کروڑویں حصے کی ایک تجلی جو ہے وہ اس پہاڑی کے اوپر پڑتی ہے، اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ سوئی کے نکے کا کروڑواں حصہ اس کا انکار نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر جس وقت پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو خر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جس وقت ہوش آیا تو آپ کے چہرے مبارک کے اوپر ایسا نور تھا کہ جو بندہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا وہ بے ہوش ہو جاتا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیفیت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے چہرے کے اوپر نقاب رکھو۔ عرض کی باری تعالیٰ کس چیز کا نقاب رکھو؟ اگر لوہا اپنے چہرے کے سامنے کرتا ہو تو لوہا جو وہ پگھل جاتا ہے، تو حکم ہوا جس وقت پہاڑی کو دیکھا تھا یہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا کپڑا آپ کے جسم پر سلامت رہا تھا، آپ اس کپڑے کا نقاب کریں۔ نقاب کر کے جب گھر میں آئے تو آپ کی بیوی تھی جس کا نام تھا صفورہ، تو کہنے لگی اللہ کے کلیم نبی آپ مجھ سے نقاب کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے نور کی تجلی جو ہے اس کو میں نے دیکھا ہے اور اس کی نورانیت جو ہے اس کا اثر میرے چہرے کے اوپر ہے، تو اے صفورہ تو نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت سیدہ صفورہ سلام اللہ علیہا انہوں نے جب اصرار کیا تو آپ نے کہا ایک آنکھ بند کرو۔ جب انہوں نے ایک آنکھ کے ساتھ دیکھا تو ان کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی، لیکن اس نور کی ایک ذوق اور ایک تمع جو ہے اور ایک شوق جو ہے ان کے دل کے اندر پیدا ہوا، دوسری آنکھ کے ساتھ دیکھا تو دوسری کی بینائی بھی چلی گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ کہ یہ بینائی واپس لوٹا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حضرت صفورہ سلام اللہ علیہا کو دونوں آنکھوں کی بینائی جو دوبارہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عالم ہے۔ اور اس کے بعد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں اگر سیاہ رات کے اندر سیاہ چونٹی جو ہے اگر سیاہ پہاڑ کے اوپر بھی ہوتی اور 30 میل دور بھی وہ پہاڑ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی بینائی عطا فرمائی تھی کہ آپ نے اس چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ مبارک کے اندر ایک خصوصیت اللہ نے پیدا فرما دی اور آپ کو آنکھ مبارک کو اتنا نور اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ دے ہوش رفت اد یک پرتوے سوال کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی کی یعنی کروڑواں حصہ جو ہے وہ دیکھا، یک پرتوے صفات اللہ کی صفات کا ایک عکس دیکھا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو عین ذات می نگری در تبسمی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معراج کی رات جو ہے اللہ کی ذات کو دیکھا تھا اور اس انداز کے اندر دیکھا کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے ما ذاق البصر وما طغى کہ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ ایسے فرمایا کہ ما ذاق البصر کہ نہ تو آنکھ جھپکتی ہے وما طغى اور نہ ہی حد عدل سے جو آگے بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے وہ میں بات کر رہا تھا، ہر نبی کے کلمے کی پہلی جز لا الہ الا اللہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم کہا جاتا ہے۔ آپ کی قوم نے مطالبہ کیا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ موسیٰ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ جب تک ہم اللہ کو ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو معاملہ آپ دیکھ کر آئے تھے، آپ نے سارا اپنی قوم کے سامنے بیان کیا۔ یہ کلیم کا مقام ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، اس رات دے تارے دس دے نے اج عرش سجایا جانا وے، اس رات دے تارے دس دے نے اج عرش سجایا جانا وے، گالاں وچ روغن والے نو مہمان بنایا جانا ہے، صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ بن کے بہنا ولیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کروایا جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ، لوگوں اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی خدا نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر کسی نے اعتراض کیا کہ اللہ کے پیارے نبی جس خدا کی طرف بلا رہے ہیں کیا اس کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا، تو آپ نے لا نہیں فرمانا، آپ نے یہ نہیں فرمانا کہ میں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج اس لیے کروائی گئی تاکہ کائنات کے اندر حضور جب یہ کہیں کہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے، لوگ پوچھے جنت دیکھی ہے تو حضور جنت کی نشانیوں کو بھی بتائیں، جنتیوں کے بارے میں احوال بھی بتائیں، دوستوں کے احوال بھی بتائیں، اور جس ذات نے اللہ کو دیکھا ہو، جس ذات نے اللہ کو دیکھا ہو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جمالی مستور عن اعین الناس، اللہ نے میرے حسن کو، میرے جمال کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھ دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے چہرے کے اوپر جو اللہ کے 70,000 اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے کے اوپر 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں، 70,000 میرے چہرے کے اوپر، میرے نور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حجابات ڈالے ہیں، حجابات رکھے ہوئے ہیں، اگر ایک حجاب بھی اٹھ جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات جو مجھے دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھے گی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں، لواحی زلیخا فرماتی ہے کہ مصر کا معاملہ کیا معاملہ تھا، اور حضرت سیدہ زلیخا کا معاملہ کیا معاملہ تھا، ان کے ساتھ عورتوں کا معاملہ کیا معاملہ تھا۔ حضور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہیں تو وہ اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں اگر وہ عورتیں حضور علیہ السلام کے حسن کو دیکھ لیتی ہیں تو وہ اپنے دل کاٹ کر حضور کے سامنے رکھ لیتی ہیں۔ تو اسی لیے کسی نے کہا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، جشن مصطفیٰ، جشن میلاد النبی، جشن میلاد مصطفیٰ۔ توجہ فرمائیں، حضور علیہ السلام میں نے بات کر دی، باتوں سے بات نکل گئی ہے، دوسری طرح چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات میں 2-4 منٹوں کے اندر بات کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے تو اللہ کو قرآن یہ کہتا ہے اجلت الیک ربی لترضی، کہ میں کوہ طور کی طرف جلدی جاتا ہوں، میں تیزی کے ساتھ جاتا ہوں کوہ طور کی طرف، اے باری تعالیٰ اس لیے آتا ہوں تیزی کے ساتھ تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا انداز کیا ہے،
کہ اپنے گھر کے اندر آرام فرما رہے ہیں. اللہ قرآن نازل کر کے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ساری کائنات یہ چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے، لیکن خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے انی ذاہب الی ربی سیہدین. میں اللہ کی طرف چلتا ہوں، میں اللہ کی طرف جاتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے جو ہے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حبیب ہیں اور حبیب کا انداز یہ ہے. اللہ قرآن بیان کر کے کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ. اے پیارے حبیب تو سویا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج کر کہہ رہا ہے کہ جبریل جا کر اپنے کافوری ہونٹ جو ہے میرے محبوب کی تلقیوں کے ساتھ لگانا، بیدار کرنا اور عرض کرنا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر ہے وَيُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ قوم لوط کے بارے میں پیار بڑا مجادلہ فرماتے ہیں، پیار بڑی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم ان کے اوپر عذاب آ رہا ہے، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، آپ ان کی بات نہ کریں. قال ان فیھا لوطا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے باری تعالیٰ اس قوم کے اندر تو میرا لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں. قال نحن اعلم بمن فیھا. اللہ نے فرمایا مجھے پتا ہے وہاں پر کون ہے. لوط علیہ السلام اس قوم کے اندر ہی ہیں، ان کو آپ بچا لیں گے. لیکن آپ بار بار قوم لوط کی بات نہ کریں. یہ بات ہے حضرت ابراہیم جو خلیل نبی ہیں، خلیل اسے کہا جاتا ہے جس کے دل کے اندر محبوب حقیقی کی محبت کے سوا کسی کا خیال ہی پیدا نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جوابات ارشاد فرماتا ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کائنات کے اندر رحمت کا بادل بنا کر بھیجا ہے. فرمایا پیارے حبیب ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے، آپ قوم کے اندر موجود ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو سریعام عذاب کے اندر مبتلا کر دیں. آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کی قوم کو، آپ کی امت کو سریعام عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کے آخری خطبہ میں پڑھتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس گئے، وہاں پر سارے انبیاء علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے نبیوں نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. یعنی سادے لفظوں میں یہ کہہ رہے کہ بہت بڑا جو ہے انبیاء کا جو ہے وہ ایک جلسہ منعقد ہوا، ایک بہت بڑی انبیاء کی محفل پاک منعقد ہوئی جس کے اندر سارے نبیوں نے خطابات ارشاد فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی سجد للملائکہ. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے مسجود ملائک بنایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی بردا و سلاما کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوں، اللہ نے میرے اوپر آپ کو گلزار کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کلیم بنایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اگر میں ہاتھ پھیرتا تھا اللہ کوڑ زدوں کو، کوڑ برس کے مریضوں کو شفا عطا فرما دیتا تھا، مردوں کو زندہ کر دیتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام آتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں الحمدللہ الذی الین الحدید. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اگر میں لوہے کو ہاتھ میں لیتا تھا تو لوہا موم ہو جاتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، جنوں کے اوپر بادشاہت تھی، ہواؤں کے اوپر بادشاہت تھی. وعلمنی منطق الطیر اور اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں عطا فرمائی تھی. سارے نبیوں نے اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی شان بیان کی اور اللہ کی طرف سے جو معجزات ملے وہ بیان کیے. آخر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے 3-4 جملے فرمائے. سب سے پہلا
جملہ بیان کیا، فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، اے انبیاء رسول تم نے اللہ کی شان بیان کی، معجزات کو بیان کیا جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں اللہ کی شان بیان کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کائنات کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ گویا حضور فرما یہ رہے تھے کہ آدم علیہ السلام جو آپ کو مسجود ملائک بنایا گیا، وہ سجدہ حقیقت میں تمہاری پیشانی کے اندر مجھ محمد کا نور تھا، وہ سجدہ اس نور کو کیا گیا۔ اے ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے اوپر آپ کو گلزار کیا گیا، وہ اس لیے تھا تمہاری پشت مبارک کے اندر میرا نور موجود تھا۔ اے موسیٰ علیہ السلام رات کی تنہائیوں کے اندر جب تم کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ بولتا تھا، آپ سنتے تھے، آپ بولتے تھے، اللہ آپ کی بات کو سنتا تھا۔ اللہ کے کلام کو اٹھانے کی طاقت پہاڑوں کے اندر نہیں، یہ جو تمہارے سینے میں اللہ کے کلام کو برداشت کی طاقت تھی، یہ میرے نور کی وجہ سے تھی، یہ میری رحمت کی وجہ سے تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ کو پھیرتے تھے، اللہ مردوں کو، اللہ کوڑ زدہ مریضوں کو شفا عطا فرماتا تھا، ہاتھ تمہارا چلتا تھا، رحمت اس کے اندر مصطفیٰ کی چلتی تھی۔ حضرت علیہ السلام آپ ہاتھ پہ لوہے کو لے کر نرم کر دیتے تھے، وہ رحمت میری کا حصہ تھا۔ اے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت لگا کر آپ جو ہے جنوں کے اوپر حکمرانی کرتے تھے، جن آپ کی تابعداری کرتے تھے، حقیقت میں میرے نور کو سلام کرنے کے لیے آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے کائنات کے اندر رحمت بنا کر بھیجا ہے، میرے آقا کو اٹھنا رحمت ہے، بیٹھنا رحمت ہے، چلنا رحمت ہے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں آپ جانا رحمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے واپس آنا امت کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم وقت زیادہ ہو چکا ہے، 5 منٹ وقت میں بات کرتا کہ حضور علیہ السلام کو لوگ کہتے ہیں ہماری طرح، ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ابدیت اور ایک ہوتی ہے نبوت اور رسالت۔ یہ جو ابدیت ہوتی ہے اس کا منبع اور یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابدیت وہ ہوتی ہے جو خلق سے خالق کی طرف جائے، اور رسالت اور نبوت اسے کہتے ہیں کہ جو ارسال الخالق الی الخلق، کہ جو اللہ سے جو مخلوق کی طرف آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، سبحان الذی اسریٰ برسولہ، اللہ نے اپنے رسول کو سیر کرائی، اللہ نے اپنے نبی کو سیر فرمائی۔ یہ نہ کہا کہ پیارے حبیب میں آپ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو لوگ اپنی طرح کہتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ابدیت کا عالم یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نبی آگے چلے جاتے ہیں اور نورانیت کے امام حضرت جبریل امین راہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ سارے اللہ کے نورانی فرشتے حضور علیہ السلام سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ تو میرے نبی کی ابدیت کا عالم تھا۔ نبی کا مطلب ہے کہ ہزاروں سال کی مسافت ہو چند لمحوں کے اندر طے آ جائے۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں، قرآن پڑھ کر دیکھیں، قرآن کے اندر موجود ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، قرآن کے اندر موجود ہے اصحاب کہف کا واقعہ، جن کے اوپر 309 سال گزر جاتے ہیں۔ جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ اگر اصحاب کہف کے اوپر 309 سال گزر جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا۔ اسے کہتے ہیں تیہ زمانی، تیہ مکانی کا مطلب یہ ہے کہ دور کی مسافت ہو چند لمحوں کے اندر طے کر دی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت لگا کے بیٹھے تھے، کہا کون ہے میرے پاس بلقیس کا تخت لے کر آئے گا؟ ایک جو ہے پہلے جن عفریت کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی، آپ یہاں سے محفل ختم کرے میں اسی وقت آپ کے سامنے تخت لا کے رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سے جلدی مجھے چاہیے۔ آصف بن برقیہ جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا اللہ کا ولی تھا، وہ فیض حاصل کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دیں، میں آنکھ آپ بند کریں، آنکھ کھولیں گے تو ہزاروں میل کی مسافت سے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آنکھ بند کر کے کھولتے اور دیکھتے ہیں کہ بلقیس کا تخت موجود ہے۔ اگر یہ شان خدمت کاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں
بیٹھنے والے آدم بن برقیہ کی شان کا عالم ہے. میرے مصطفیٰ تو امام الانبیاء ہیں, میرے مصطفیٰ تو سید المرسلین ہیں. معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو معراج کی رات معراج عطا فرمائی, سیر کروائی اور ساری کائنات کو دکھایا کہ جو نبیوں کا امام ہوتا ہے اس کی یہ شان ہوتی ہے. سبحان اللہ. نبیوں کا جو امام ہوتا ہے اس کی یہ شان ہوتی ہے. امام افضل ہوتا ہے. سارے نبی پیچھے نماز ادا فرما رہے ہیں, حضور سلام پھیرتے ہیں تو سارے نبیوں کی بشریت کی معراج ہو جاتی ہے. حضور سدرۃ المنتہا سے آگے چلے جاتے ہیں, سارے نورانیوں کی سارے فرشتوں کی وہاں معراج ہو جاتی ہے. اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ یہ آخری جملہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اپنی شان بیان فرمائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, کہ میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو, اللہ ہی کو معلوم ہے. کیا جانیے کیا ہو, سر سے لے کر پاؤں تک تدبیر ہی تدبیر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اور میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. وہ ہمارا